تو اس کو بہت کافی پہلی تکلیف تھی، گھٹنوں کی درد تھی، پیٹ کی درد تھی، ہاتھ سر وغیرہ، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا کم از کم کہ اس کی علاج یہاں سے شروع ہے، ابھی وہ تک وہ بہت بہتر ہے۔ بہت لوگوں کے گھر میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہوں گے جن کو کبھی کیا علامات ہوتے ہیں، کبھی کیا علامات ہوتے ہیں۔ وہ کبھی پاؤں میں درد کی شکایت کرتے ہیں، کبھی سر میں درد کی شکایت کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں ان کا معدہ خراب ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ خراب ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پہ بوجھ ہے، کبھی سر پہ بوجھ ہے، کبھی کمر میں درد ہے۔ تو جسم کے مختلف حصوں میں ان کے کوئی نہ کوئی علامات ضرور ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو بیمار ہوتے ہیں ان کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے اسے سومیٹائزیشن کہتے ہیں یا سومیٹک سمپٹم ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ تو اس بیماری کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ پہلے یہ بات کریں گے کہ یہ بیماری جو ہے وہ ہوتی کیوں ہے اور اس کے علامات کیا کیا ہوتے ہیں، اور ویڈیو کے اختتام میں ایک مریض کی رشتہ دار سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا یہ مریض جو ہے وہ پہلے کیسے تھا اور علاج کے بعد اس میں کیا کیا بہتری آئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سومیٹک سمپٹم ڈس آرڈر ہے کیا۔ جسم کے مختلف حصوں میں کوئی نہ کوئی علامات بیمار کی جب ہوں، وہ علامات درد کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ علامات جو ہے بوجھ کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، بد ہضمی کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دل کی دھڑکن تیز ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی علامات جو ہے اور وہ جسم کے مختلف آرگن سسٹمز میں یا مختلف اعضاء میں انسان کو محسوس ہوتے ہوں، اور ان علامات کی ٹیسٹوں میں کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہو اور سارے ٹیسٹ اس بندے کے صاف آئیں، سارے ایگزامینیشن اس کے ٹھیک ہوں، اور یہ علامات لگاتار سالوں تک جاری رہیں، تو اس بیماری کو کہتے ہیں سومیٹائزیشن ڈس آرڈر یا سومیٹک سمپٹم ڈس آرڈر۔ ابھی ہم اس کی وجوہات کی بات کرتے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو وجہ ہے وہ ہے جینیٹکس، یعنی یہ جو بیماری ہے اس میں جینز کا بڑا رول ہے۔ ماں باپ کی طرف سے یہ بیماری بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ ابھی مثال کے طور پہ میں ایک جینیٹک فیکٹر کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ درد کے لیے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ درد کی سینسیٹیوٹی ان کو زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ درد برداشت آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کی درد کی سینسیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے ان میں یہ بیماری ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو وجہ ہے وہ پرسنالٹی فیکٹرز ہے، اور پرسنالٹی فیکٹر یعنی انسان کی شخصیت کیسی ہے۔ یہ شخصیت پہ منحصر ہوتا ہے کہ انسان ایک بیماری کو کس طریقے سے لے، کس طریقے سے وہ اس بیماری کو پرسیو کرتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ بیماری کو بڑا چڑھا کے پرسیو کرے گا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بیماری کو اتنا چھوٹا کر کے وہ پرسیو کریں گے، اس کو چھوٹی بیماری لیں گے، اس کو زیادہ توجہ نہیں دیں گے۔ تو انسان کی شخصیت کا بھی اس بیماری پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے ایموشنل پرابلمز، یعنی آج کل اس کی زندگی میں کوئی اسٹریسفل پرابلمز چل رہے ہوں، کوئی سخت حالات چل رہے ہوں، تو اس کی وجہ سے بھی انسان پہ انگزائٹی بڑھتی ہے، اور انگزائٹی کی وجہ سے جو ہے یہ جسمانی جو علامات ہیں یعنی سومیٹک جو سمپٹمز ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ تو تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ایموشنل پرابلمز کون کون سے ہیں۔ چوتھی وجہ ہم جو کہتے ہیں وہ لرنڈ بیہیویئر۔ لرنڈ بیہیویئر یعنی جب بھی انسان پہ کوئی اگر بیماری آتی ہے تو وہ اس بیماری کے دوران اسے زیادہ توجہ ملتی ہے، اسے کام کاج سے چھٹی مل جاتی ہے، تو اس کے سب کانشیس میں یعنی اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب بھی مجھے بیماری ہوتی ہے تو مجھے توجہ زیادہ ملنے لگ جاتی ہے۔ تو اس کی ایک قسم کی بیمار ہونے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے جسے ہم لرنڈ بیہیویئر کہتے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے سومیٹائزیشن یا سومیٹک سمپٹم ڈس آرڈر کی ٹریٹمنٹ کی۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سائیکو تھراپیز کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ میڈیسنس کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ سائیکو تھراپیز جو یوز ہوتی ہیں ان میں سے ایک سائیکو تھراپی جسے ری ایٹریبیوشن سائیکو تھراپی کہتے ہیں یا ری ایٹریبیوشن تھراپی کہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باتوں کے ذریعے سے مریض کو یہ یقین دلانا، یہ تسلی کرانا کہ یہ جو علامات ہیں یہ نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے ہیں، اور اس کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ صاف آئے ہیں، اور اس کے جسم کے جو حصے میں تکلیف ہوتی ہے ان جسم کے حصوں میں کوئی اس کو مرض لاحق نہیں ہے۔ یہ سارے جو علامات وہ محسوس وہ کرتا ہے وہ نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دوسری جو سائیکو تھراپی ہے وہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی یا CBT ہے، اس کے بارے میں نے پریویسلی ویڈیوز بھی بنائی ہیں، آپ بھی وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور قسم کی سائیکو تھراپی جسے مائنڈ فلنس بیسڈ تھراپیز جو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں نے پریویسلی بات کی ہے۔ تو یہ سب سائیکو تھراپیز اس میں استعمال ہوتی ہیں علاج کے لیے۔ سائیکو تھراپیز کے علاوہ کچھ ایسی دوائیاں بھی ہیں جس کا استعمال کر کے اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے خاص طور پہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ جس کا اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹ بھی ہو، یعنی وہ ٹینشن اور انگزائٹی کو بھی کم کرے، اور ساتھ ہی ساتھ مریض کا جو درد کا لیول ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کم کرے۔ ان میں سے ایگزامپلس کچھ ہیں ڈیولاکزیٹین اور ایمیٹرپٹائلین وغیرہ۔ تو یہ سب دوائیوں کا استعمال کر کے ہم مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔
امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سومٹائزیشن کی سمجھ آ چکی ہوگی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں سومٹائزیشن جس بیماری کے بارے میں نے بات کی ہے اس کے مریض کی رشتہ دار سے ہم بات کرتے ہیں. ان کا جو مریض تھا وہ کئی سالوں سے وہ بیمار تھا. اسے یہ درد کی تکلیف رہتی تھی, کبھی معدے کی تکلیف, کبھی سر پہ بوجھ, کبھی بدن کے ایک حصے میں درد, کبھی دوسرے حصے میں درد. تو کئی جگہوں پہ انہوں نے چیک اپ بھی کرایا ہے, لیکن ان کو یہ معلومات نہیں تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو علامات ہیں وہ نفسیاتی وجوہات کی وجہ سے ہیں. ٹینشن کی وجہ سے بھی بدن کے باقی حصوں پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو مریض کے جو رشتہ دار ہیں ہم ان سے ابھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, تو آپ پہلے اپنا تعارف کرائیں اور پھر اپنے مریض کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے تھے, ان کو کیا کیا علامات ہوتے تھے اور ابھی وہ کیسے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شفیع اللہ ہے جی. اور میں ٹانک کا رہنے والا ہوں. پولیس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب کافی عرصے سے میرا بیمار بہت سخت تکلیف میں مبتلا تھا. بہت کافی جگہوں کی میں نے چکر لگائی ہے, مثلاً پشاور, راول پنڈی اور ڈی خان کی تقریباً بہت کافی چکر میں نے لگا لیے. بہت چیک اپ وغیرہ کرائیے, مثال الٹرا ساؤنڈ, سی ٹی اسکین وغیرہ سب کچھ کرائے, لیکن کچھ بھی محسوس اس کو نہیں ہو رہا تھا مطلب کہ وہ میں ٹیسٹ سارے نارمل تھے, لیکن اس کو کبھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں. یہاں سے علاج شروع کر دیا ادھر سے. تو جو ہی میں نے ادھر سے علاج شروع کر دیا تو اس کو بہت کافی پہلی تکلیف تھی, گھٹنوں کی درد تھی, پیٹ کی درد تھی, ہاتھ سر وغیرہ کمر کی بہت کافی درد تھی, بلکہ یہاں تک تھی کہ یہ صبح اٹھ بھی نہیں سکتی تھی. بہت کافی تکلیف تھی گھر میں. جب یہاں سے علاج شروع کیا ہے تو ماشاء اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے, تقریباً 1 مہینہ ہو گیا کم از کم کہ اس کی علاج یہاں سے شروع ہے. ابھی وہ تک وہ بہت بہتر ہے. نہ تو اس کو ہڈی کی تکلیف کی وغیرہ ہوتی ہے, نہ تو اس کی کمر کی تکلیف ہوتی ہے, اور اس کی آگے مثال یہ جاری ہے. اس کو سارا جو تکلیف تھا وہ نفسیاتی مریض کا. شکر ہے اللہ کا, لاکھ لاکھ شکر ہے, ابھی بہت بہتر ہے. صبح خود بخود اٹھ بھی سکتے ہیں نماز کے لیے, نہ تو اس کو کوئی بدن میں درد محسوس ہوتی ہے اور نہ آگے سے اس کو یہ تکلیف ہے, بلکہ یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بالکل بھی اسی طرح تھی. ابھی تک شکر ہے اللہ کا فضل ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت بہتر ہے. اچھا, بہت شکریہ آپ نے اپنا ان پٹ دیا. تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو ایگزامپل ایک دیکھ سکوں کہ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جس میں جسمانی علامات زیادہ تر ہوتی ہیں. حالانکہ ان میں جسمانی کوئی بھی اگر ٹیسٹ وغیرہ کرائے جائیں تو کوئی بھی ان میں ٹیسٹ میں رپورٹ میں کوئی نقص نظر نہیں آتا, لیکن ان کی مین وجہ جو ہوتی ہے وہ ان علامات کی نفسیاتی وجوہات ہوتی ہے, اور اسی کو ہی سومٹائزیشن کا نام دیا جاتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ سومٹائزیشن کیا ہے, اور یہ ایگزامپل سے بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے.